والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صلوات بر محمد. سورہ مومنون کی یہ ابتدائی آیات جو آپ کی خدمت پیش کی ہیں، یہ انتہائی مشہور و معروف بھی ہیں اور بہت زیادہ اہم بھی. وہ اس لیے کہ یوں تو اللہ کا جو بھی کلام ہے، قرآن کا وہ کہیں کا بھی حصہ ہو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن کچھ سورے ایسے ہیں کہ جن سے آپ بہت زیادہ مانوس ہیں. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے آپ بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، وابستہ ہیں اور مانوس ہیں. مثال کے طور پر سب سے اہم ترین ایک آیت جس سے آپ وابستہ ہیں، اگر میں اسے پڑھوں تو آپ کی وابستگی کا خود بخود پتہ چل جائے گا، اور میں امتحاناً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مثال کے طور پر یہ آیے کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں نے آپ سے کہا تو نہیں تھا کہ صلوات بھیجیے آپ، ہے نا؟ میں نے آپ سے کب کہا کہ صلوات بھیجیں، لیکن آپ نے صلوات بھیجی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس آیت سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ٹچ میں ہیں. ایسے ہم ایک اور آیت پڑھتے ہیں تو لوگ خود بخود متوجہ ہو جاتے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. ہر بچہ جانتا ہے کہ یہ آیت اہل بیت کی محبت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کی محبت مانگی گئی ہے. یا ایک اور آیت پڑھتے ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ آپ وابستہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ صلوات کیوں بھیجی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن سے کتنے جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے کتنے وابستہ ہیں. ورنہ اور کسی مجمع میں پڑھ کے دیکھیے صلوات بر محمد و آل محمد، سناٹا جیسے سروں پہ طائر بیٹھا ہوا ہو. لیکن الحمدللہ جن کے اوپر یہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ بس اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، قرآن سے ان کا کوئی مطلب نہیں. ہم کہیں گے مطلب ہی انہی کا ہے، دوسروں کا مطلب ہی نہیں ہے. اور مطلب نہیں تھا تو پھر یہ صلوات کیوں پڑھی گئی؟ الحمدللہ کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے قرآن سے بھی وابستہ ہیں. البتہ یہ الگ بات ہے کہ بیٹا کتنی ہی محنت کر لے، باپ یہی کہتا ہے بیٹا اور محنت کرو. کتنا ہی وہ اچھا نمبر پا جائے، مگر دل جب تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک 100% نمبر نہ آ جائیں. بھائی یہی صورتحال ہماری بھی ہے. کتنے ہی وابستہ ہوں مگر اہل بیت یہی چاہتے ہیں اتنے وابستہ ہو جاؤ کہ پھر تم سے آگے اس منزل میں کوئی نہ ملے. صلوات بر محمد و آل. اور ظاہر ہے کہ ہمارے اندر خامیاں تو ہیں، اس میں کوئی کہنے والی بات بھی نہیں ہے. جو بات ہے وہ ہے کہ جیسے ہمیں واقعی وابستہ ہونا چاہیے تھا کما حقہ وابستہ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ پھر بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ اور افراد کی بنسبت اگر ہم غور و فکر کریں، اور یہ فیض ہے صرف اور صرف ان مجالس اذاکر کہ یہاں کوئی قرآن کھول کے نہیں بیٹھتا ہے ذاکر کہ صاحب وہ قرآن کھول کے بیٹھا ہے اس کو پڑھ رہا ہے. لیکن الحمدللہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹے کی مجلس میں اتنی آیات پیش کر دی جاتی ہیں جو واقعی پڑھنے والے ہیں کہ پھر کم از کم بچے نوجوان ان چیزوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں.
اب میں جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ کروں، پھر انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی۔ یہ ہے سورہ مومنون کی آیت۔ ایک قرآن میں سورہ مومن وہ الگ ہے، یہ ہے سورہ مومنون۔ مومن کہتے ہیں ایک مومن، مثلا بھائی صاحب کے لیے کہیں مرد مومن، لیکن جب کہیں مومنین تشریف فرمائیں، یہ بچوں کے لیے میرے، آپ جانتے ہیں عادت میں بہت آسان لفظوں میں بات کرنے کا عادی ہوں تاکہ بچے سمجھ جائیں۔ جب ایک ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں مومن، لیکن جب مجمع ہوتا ہے صاحبان ایمان کا تو کہتے ہیں مومنین۔ تو ظاہر ہے کہ جو ایک میں طاقت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ طاقت اتحاد میں ہے نہیں؟ بھائی یہ انگلی اکیلی ہے، اسے کوئی بھی دبا سکتا ہے، کوئی بھی، لیکن جب یہ وابستہ ہو جائیں ایک دوسرے سے تو پھر اس کی طاقت کا ہم اور آپ اس سے پہلی والی طاقت کے مقابلے میں اندازہ لگا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید میں سورہ مومن بھی ہے، سورہ مومنون بھی ہے، یہ 18ویں پارے کا آغاز ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ میں موضوع اصل میں ایک دوسرا شروع کر کے آیا تھا، لیکن وہ ہمارے مرزا صاحب شاید چلے گئے ہیں پڑھ کے، کہیں پڑھنا ہوگا ان کو، خیر انہوں نے ایک شعر پڑھا تو اس سے میرا بالکل، میں نے سوچا چلو بھائی اسی پہ پڑھا جائے۔ اور نماز کے بارے میں ذکر کیا تھا نا کہ سبق سمجھتے ہیں لوگ، تو بات صحیح ہے ان کی بڑی حد تک، لیکن یہاں پر جو میں عرض کر رہا ہوں وہ اسی کے تناظر میں ہے، بالکل ابھی موضوع یہ چینج کیا میں نے۔ خیر، تو اس میں ارشاد ہوا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ یہ اعلان کر رہا ہے وہ صاحبان ایمان کامیاب ہیں، وہ مومنین کامیاب ہیں۔ کون؟ جو خالی نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ نماز انتہائی توجہ سے پڑھتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خالی اگر یہ کہہ دیتا کہ وہ صاحبان ایمان کامیاب ہیں جو نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج تو نہیں تھا، لیکن ہر نماز پڑھنے والا کامیاب ہو جائے یہ دلیل اور ثبوت نہیں ہے۔ ممکن ہے نماز پڑھ رہا ہو لیکن حساب کر رہا ہو دکان کا، سمجھ رہے آپ؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نماز پڑھ رہا ہو، دھیان لگا ہوا ہو گھر کہ پتہ نہیں گھر کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پکے گا کیا نہیں پکے گا، کیا جائیں گے کیا کھائیں گے، ہیں؟ ممکن ہے نماز پڑھ رہا ہو دماغ کہیں اور ہو، ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے، اور نماز میں تو یہ صاحب بالکل خاص طور سے ہوتا ہے، ہیں؟ یہ اکثر بیشتر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مسا نماز پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوتا، سارا حساب و کتاب وہیں یاد آتا ہے۔ کتنی چیزیں بھولے ہوتے ہیں ہم لوگ اور وہ یاد آ جاتی ہیں۔ تو ہمارے بزرگ عالم دین خطیب اعظم نے کہا تھا جب کسی سے کہا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھتے، کسی سے کہ پڑھتے کیا پڑھیں نماز، وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ ادھر ادھر کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ تو انہوں نے یہی فقرہ کہا تھا، میں کسی موقع پہ عرض کر چکا ہوں کہ نماز پڑھتے رہیے، جب بھولی ہوئی چیزیں یاد آتی ہیں تو کسی دن بھولا ہوا خدا بھی یاد آ جائے گا، جس کو تم بھولے ہوئے ہو پڑھتے رہیے وہ بھی یاد آ جائے، اور جس دن وہ یاد آ گیا بقایا پلٹ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم غافل نہ ہو، یہ نہ سوچیں کہ مزہ نہیں آ رہی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو ہماری ڈیوٹی لگائی گئی ہے ہمیں وہ انجام دینا ہے۔ اگر ہم کہیں پر مثال کے طور پر دربانی کر رہے ہوں، کہیں گارڈ بنا کے ہم کو رکھا گیا ہو اور کہا آپ کی ڈیوٹی 8 سے رات کے 8 بجے تک ہے یا 7 بجے تک ہے، اور ہمارا کسی دن دل نہ کر رہا ہو تو مالک یہی کہے گا دل نہیں کر رہا تو ہم سے کیا مطلب، چھٹی لے لو، ہیں؟ مگر اگر یہاں کھڑا ہونا ہے تو پھر یہاں کھڑے ہونا ہے نا؟ یہ نہیں کہ صاحب طبیعت صحیح نہیں ہے تو سیدھے سیدھے کا چھٹی لے لو، ہیں؟ آپ اپلیکیشن لگائیے جائیے تاکہ ہم کسی اور کی ڈیوٹی لگائیں۔ یہ نہیں کہ دل نہیں کر رہا ہے، مطلب کھڑے تو ہو جائیں گے مگر دل نہیں کر رہا ہے، نہیں، ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی انجام دینا ہے، تبھی کامیابی ہے، تبھی کامیابی کا۔ صاحب شیطان بہکاتا ہے، شیطان ورغلاتا ہے، شیطان ورغلاتا ہے، تو جو شیطان مسلح عبادت تک چلا ہے
عزیزو بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یعنی شیطان میں اتنی ہمت ہے کہ مصلی عبادت تک آ جاتا ہے، تو پھر کچھ تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دور ہو جائے ہم سے دور ہو جائے، کا اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ قرآن نے خود کہا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو، جب ہمیں یاد کرنے لگو تو شیطان رجیم سے پناہ چاہو۔ لوگ کہتے ہیں قرآن سے پہلے شیطان کا نام لیں، یعنی اللہ کے ذکر سے پہلے شیطان کا نام؟ تو بھائی میں کیا کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے پہلے جالے صاف ہوں گے پھر گھر سجایا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پہلے کوڑا باہر نکالا جائے گا پھر گلدستے سجائے جائیں گے۔ پہلے لا الہ کہا جائے گا، کوئی خدا نہیں ہے، پھر الا اللہ کہا جائے گا۔ نہیں، اور آپ سے قریب ہو کے بات کہہ دوں، پہلے دشمنان اہل بیت کا انکار کیا جائے گا پھر خلافت علی کا اعلان کیا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل۔ تو یہ مسائل وہ ہیں کہ جو ہمارے سامنے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھتے رہیے، مگر کامیاب کون ہے؟ وہ قرآن نے کنڈیشن بتائی، خاشعون، جو اپنی نماز کو انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، انتہائی، اور خالی اتنا ہی نہیں اور بھی آگے آیتیں ہیں، وعن اللغو معرضون، خالی نماز پڑھنے والے نہیں، واہیات نہ بکنے والے۔ لغو کہتے ہیں بےہودہ چیز، بلا وجہ بیٹھے ہیں کچھ نہیں تو ادھر ادھر کی باتیں ہاں کریں، چوراہے پر مجمع لگا ہوا ہے، نہ کہیں اہل بیت کا ذکر، نہ کوئی اسلامی بات، نہ کوئی قاعدے کی بات، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں قرآن منع کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، جو اللہ واللغو میں پڑھتے ہیں انہیں ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرتے ہیں، یہی ہے، کیریکٹر کی حفاظت کرتے ہیں، کردار کی حفاظت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، واہیات نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ، پوری تفصیل ہے انشاءاللہ کسی اور موقع پر۔ اب یہاں تک لے جانے کے بعد میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ کا مطلب میرے ٹارگٹ یہ بچے ہوتے ہیں اور نوجوان۔ یہ آیے کریمہ، یہ سورہ جو ہے سورہ مومنون، اس کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں، یہ وہ آیتیں ہیں جو مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر پڑھی تھی۔ سب بچہ جانتا ہے الحمدللہ ہمارے سماج کا کہ جب 13 رجب سن 30 عام الفیل کو مولا کائنات کی ولادت ہوئی اور پیغمبر اسلام خانہ کعبہ میں علی علیہ السلام کو لینے کے لیے گئے 3 دن کے بعد، تو پوری تفصیلات ہے، ظاہر ہے کہ یہ مجلس ہے، یہ محفل تو ہے نہیں جو میں پوری تفصیلات عرض کروں، لیکن پھر بھی جب گئے اور پھر آغوش رسالت پر آئے اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام کی زبان بھی چوسی، پیغمبر اسلام کی زیارت بھی کی ہیں، اور وہ جو بچہ جس کے لیے ماں خوف زدہ تھی، ڈر رہی تھی کہ یہ رو نہیں رہا ہے، وہ مسکرانے لگا ہیں، اور پیغمبر اسلام کے چہرے کی زیارت کی۔ اسی دوران تاریخ نے لکھا کہ مولا کائنات نے صحف آسمانی کی تلاوت کی۔ آسمانی کتابیں بچے جانتے ہیں، آسمانی کتابیں کتنے بیٹا؟ 4، شاباش، دیکھیے 4 کتابیں، صحیفے تو بہت سے ہیں، چھوٹے چھوٹے کتابچے دیکھا آپ نے، دیکھو گا کتابیں بٹتی ہیں ایصال ثواب کی، تو کوئی 15 روپے، 10 روپے، 5 روپے، چھوٹی چھوٹی کتاب بٹتی ہیں، کوئی بڑی کتاب بٹتی ہے، وظائف الابرار بٹ رہی ہے، مفاتیح الجنان بٹ رہی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، ان کو صحیفوں کے شکل میں کہا گیا، لیکن جو باقاعدہ بڑی ہیں جن میں پوری شریعتیں ہیں، ان کو کتاب کی شکل میں گردانا جاتا ہے۔ تو وہ 4 ہیں، باقی صحیفے بہت سے ہیں، اور وہ بڑی کتابیں توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن کا صاحب، ان کی تلاوت مولا کائنات نے کی، انجیل کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، توراۃ کی تلاوت کی۔ اس کے بعد ایک فقرہ ملتا ہے، یا علی، پیغمبر فرما رہے ہیں یا علی تم نے انجیل کی تلاوت صاحب انجیل سے بہتر کی، زبور کی تلاوت صاحب زبور سے بہتر کی ہے، توراۃ کی تلاوت صاحب توراۃ سے بہتر کی۔ صاحب توراۃ و زبور اور انجیل کون ہیں؟
عیسیٰ، موسیٰ، داؤد. تو بھائی میں کیا کروں؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں، انبیاء سے آگے بڑھاتے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. رسول کیوں کہہ رہے ہیں عیسیٰ سے اچھی پڑھی، موسیٰ سے اچھی پڑھی ہیں؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں رسول؟ یہ آگے بڑھانے کا مطلب نہیں، میں مطلب مقصد نہیں ہے. ارے جس کا جو کمال ہے اس کا تو اظہار کیا جاتا ہے. آپ تو اس کھلاڑی کی تعریف کرنے لگتے ہیں جو نہ آپ کے مسلک کا ہے، نہ آپ کے کنٹری کا ہے، نہ آپ کے ملک کا ہے. کہتے ہیں یا علی مذہب کا بھی نہیں، مذہب کے بھی نہیں، یہ تعریف کیے جا رہے ہیں. مذہب ملک کا بھی نہیں، یہ تعریف کیے جا رہے ہیں. کہاں افریقہ، کہاں آسٹریلیا، کہاں فلاں، کہاں فلاں، ہم تعریف کیے جا رہے ہیں. ارے اس سے اچھا تو یہ ہے ان کا ذکر کرو جن کا ذکر تمہیں فائدہ پہنچائے گا، جن کا ذکر تمہیں فائدہ پہنچائے گا. یا علی علی نے ان کی تلاوت کی. اور جب مسئلہ قرآن کا آیا تو اجازت لی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس میں اجازت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ لوگ جا چکے، ان کی شریعت ختم ہو گئی، ان کا زمانہ ختم ہو گیا. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں تو پہلے صاحب کتاب سے تو اجازت لے لے. علی نے ہمیں بتایا ہر جگہ جا کر اپنا اقتدار نہ دکھاؤ، جس کا حق ہے اس کو بھی تسلیم کرو. کہیے تو قرآن کی تلاوت کہاں؟ اب تاریخ نے لکھا کہ مولا علی نے اسی سورے کی تلاوت کی تھی، اور پورے سورے کی نہیں، صرف 11 آیتوں کی، 11-12 آیتوں کی تلاوت مولا نے کی تھی. پورا قرآن نہیں پڑھا ہے. ابھی اس چکر میں رہے آپ، بچے ذہن میں رکھیں. صرف سورہ مومنون کی ابتدائی 11-12 آیتوں کی تلاوت کی. کامیاب ہیں وہ صاحبان ایمان جو نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں. علی کون ہے؟ ہم سب میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، اور ہیں آپ الحمدللہ صاحبان ایمان، مومنین. علی کیا ہیں؟ امیر المومنین. علی کیا ہیں؟ امیر المومنین. تو میں کہوں گا یا علی، قرآن میں سورہ محمد بھی تو ہے، آپ سورہ محمد کی تلاوت کر دیجئے، پیغمبر خوش ہو جائیں گے کہ میرے نام کا سورہ پڑھ رہے ہیں. اور بہت سے سورے ہیں. آپ نے انتخاب کیوں کیا سورہ مومنون کا؟ اب آپ اندازہ لگائیں ہم علی کو کتنا چاہتے ہیں اور ہمارا آقا ہمیں کتنا چاہ رہا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. کتنا چاہتا ہے آقا، میرے آقا کتنا ٹھیک ہے، ہم جیسے بھی کیسے ہیں گناہ گار ہیں، ہم صاحبان واقعی وہ ایمان کے درجے پہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اعلان تو کیا. یہی جاتا ہے مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس میں آ جائیں. تو اعلان کے تحت تو کم سے کم ہم مومنین ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہا جاتا ہے کہ علی امیر المومنین ہیں. تو انہوں نے کس کی کامیابی کا اعلان کیا؟ الحمدللہ صاحبان ایمان کی کامیابی کا اعلان کیا. اور پھر تاریخ نے اور قرآن نے یہ لکھا کہ خالی اتنا ہی نہیں کہا کہ جو نماز خضوع خشوع سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، برے باتوں سے بچتے بھی ہیں، اپنے کیریکٹر کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تو میں ایک جملہ کہہ دوں، جب ایک عام صاحب ایمان کی یہ صفت ہے تو امیر المومنین کی نماز کا کیا عالم ہوگا، اس کی زکوٰۃ کا کیا عالم ہوگا، اس کے کردار کا کیا عالم ہوگا. آئیے اسی کے کردار نماز پر تھوڑی سی جھلک دے کے بات آگے بڑھاؤں. اس کے نماز کا عالم یہ ہے جو امیر المومنین ہے. صاحبان ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو علی نے کہا کہ کامیاب ہیں وہ صاحبان ایمان جو نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں. تو جب مومن کی شان اور صفت یہ ہے تو امیر المومنین کی صفت کیا ہوگی؟ ان کی صفت یہ ہے تیر لگ گیا ہے، جب بھی تیر نکالتے ہیں علی تڑپ جاتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، علی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تیر نکالتے ہیں تو بڑے رنجیدہ ہوتے ہیں. کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب نماز پڑھے تب تیر نکال لینا، جب نماز پڑھے تب تیر نکال لینا. تاریخ نے لکھا علی نے نماز شروع کی، تیر نکال لیا گیا، علی کو پتہ بھی نہیں چلا، علی کو پتہ بھی نہیں چلا.
تیر نکال لیا گیا. نہیں, پہلے کی بات جو کہی تھی ملا رہا ہوں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو دھیان وہاں نہیں رہتا, ادھر ادھر رہتا ہے نا. امیر المؤمنین جب نماز پڑھتا ہے تو دھیان صرف اور صرف خدا کی طرف رہتا ہے, تیر نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے. صلوات بر محمد ہماری زکوٰۃ کا عالم یہ ہے کہ دے دی تو دے دی, نہیں تو خود امیدوار رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر زکوٰۃ دے دی تو بہت اچھا دینا چاہیے, جو اللہ نے جن کو صاحب استطاعت بنایا ہے. اور زکوٰۃ دیکھیے وہ مسئلہ آ گیا تو کہہ دوں, خالی زکوٰۃ کیا صاحب گیہوں ہے, اناج پر یعنی 4 غلے ہیں, سونا چاندی ہے, اونٹ گائے بھیڑ بکری, وہ ہیں 9 چیزیں ہیں تقریباً جن پہ زکوٰۃ واجب ہے. ظاہر ہے کہ اسی پر ہے جس کے یہاں یہ چیزیں ہیں, جس کے یہاں یہ ہے. ہمارا الحمدللہ اسلام زبردستی کا نہیں ہے کہ ہے نہیں پھر بھی کا زکوٰۃ دی جائے. کہ نہیں, جس کے پاس 40 اونٹ ہوں گے, جس کے پاس اتنی بکریاں ہوں گی, جس کے پاس اتنا سونا ہوگا, وہ بھی سکے کی شکل میں, شرط ہے اس کی کنڈیشنز ہیں. ایسے نہیں ہیں کہ صاحب جس کے پاس اتنا نا 8 کوئنٹل 47 کلو گیہوں ہو جائیں تب اس کا 10واں حصہ یا 15واں حصہ یا 20واں حصہ پانی دینے کے اوپر ہے. کوئی کنڈیشن اس کی الگ الگ ہے, تب ہے, بلا وجہ نہیں ہے. اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے اور مشکل مذہب بھی نہیں ہے. ہے تو دیا جائے گا, نہیں ہے تو نہیں دیا جائے گا. مگر پھر بھی ہے تو جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا زکوٰۃ دے؟ آواز قدرت آئی, ہم تمہارے ہر اس عمل کو کہ جو تم ہماری راہ میں انجام دو گے اسے زکوٰۃ بنا دیں گے, اسے زکوٰۃ بنا دیں گے. خدا نے تمہیں علم دیا, بہترین صاحب علم ہو, ان کو پڑھاؤ کہ جو بیچارے نہیں پڑھے لکھے ہیں, یہ علم کی زکوٰۃ ہو جائے گی. ملاحظہ فرمائیں, یہ علم کی زکوٰۃ ہو جائے گی. خدا نے تمہیں طاقت دی, اس کے لیے استعمال کرو. جو بیچارہ کمزور ہے یہ طاقت کی زکوٰۃ ہو جائے گی, ہے نا. تمہیں بولنا سکھایا, مظلوم کی حمایت کرو, یہ تمہاری زبان کی زکوٰۃ ہو جائے گی. میرا سلام ہو خدا کے اس کرم پر کہ اس نے کسی کو محروم نہیں رکھا. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کتنا فالو کیا, کتنا فالو کیا. تو جب علی نے زکوٰۃ دی تو ہماری زکوٰۃ کنڈیشنلی ہے تو نہیں, جیسا بھی ہے یا نہیں ہے, جیسا بھی ہے وہ ہمارے اوپر ہے. پھر بھی اگر کچھ دیں گے تو خدا کرم کی بنیاد پر اسے شمار کر لے گا, قانونی طور سے نہیں. لیکن کیا کہنا علی کا, زکوٰۃ دیتے ہیں انگوٹھی کی تو پوری آیت نازل ہو جاتی ہے, پوری آیت نازل ہو جاتی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ, پوری آیت ہے. خیر میں ادھر بہت نہیں جاؤں گا تفصیلات میں. تو وہ امیر المؤمنین کہ جو اپنے صاحبان ایمان کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے, کیا وہ ہم سے یہ نہیں چاہے گا کہ جب میں نے تمہارا چرچا زندگی کی ابتدا میں 3 دن کی کم سنی میں دست رسالت پہ کر دیا تو تمہیں ایسا ہونا چاہیے جیسا میں چاہتا ہوں, جیسا میں چاہتا ہوں ہونا چاہیے. نہیں خالی زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا. علی چاہتے یہ ہیں میرا چاہنے والا ایسا بن جائے کہ جیسا میں چاہتا ہوں. اب علی کیسا چاہتے ہیں, علی کیسا چاہتے ہیں, بہت زیادہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں نہ آئے. علی کی زندگی پڑھتے چلے جائیے, سمجھ میں آ جائے گا علی کیسا ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ, جزاک اللہ. علی ہم کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں یہ معلوم ہو جائے گا. چور آیا ہے, مگر وہ جو چور اس وقت آیا ہے علی کے سامنے, وہ علی کا اپنا چاہنے والا ہے. مشہور معروف واقعہ آپ نے 12 سنا ہے. علی فرما رہے تم نے چوری کی ہے, کوئی مجبوری تو نہیں تھی, بھوک پیاس, اس لیے کہ کچھ کنڈیشن ایسی ہیں گناہ میں کہ جن سے معاف کی جا سکتی. مثال کے طور پر ایک آدمی بھوکا ہے, 3 دن سے بھوکا ہے بیچارہ, اب اس نے چوری کر لی اپنی بھوک مٹانے کے لیے, تو شریعت کچھ اور کہتی ہے. شریعت ساری ذمہ داری دے گی اس ذمہ دار پر جو اس علاقے کا ذمہ دار ہے, گورنر, قاضی وغیرہ. جو یہ بھوکا کیوں تھا؟ اب اس نے اگر چوری کی ہے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے, زندگی بچانا واجب تھا. مولا پوچھ رہے ہیں تم بھوکے تو نہیں تھے؟ کہا نہیں مولا. کوئی دباؤ تو نہیں تھا؟
اب اگر کوئی پسٹل لے کے کھڑا ہو کہ نہیں تمہیں چوری کرنا ہے, تمہیں سائن کرنا ہے اس فائل پر, اب بیچارہ نیا نیا ادھیکاری کیا کرے, اپنی جان بچائے کہ کیا کرے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا ہے؟ واقعات ہوتے ہیں ایسے. مولا نے ساری شکلیں پوچھی اس سے, اس نے کہا مولا ایسی کوئی مجبوری نہیں تھی. کہا مجبوری نہیں تھی تو پھر تو ہاتھ کاٹنے پڑیں گے. انگلیاں کاٹ دی جیسے جو قانون تھا, کاٹ دی, مشہور معروف واقعہ ہے. جب انگلی کاٹ دی, انگلیاں اٹھائے اور لے کے چل دیا, اور تعریف کر رہا ہے میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں, میری انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو مولود خانہ خدا ہے, اس نے کاٹی ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کا داماد ہے, ان کا جانشین ہے, اس نے کاٹی ہیں جس کے قرآن شان میں قرآن کے فلا 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 سورے نازل ہوئے ہیں, پورا خطبہ موجود ہے اس کا. میری مجبوری ہے کہ میں تفصیل نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ موضوع دوسرا ہے, یہاں تک نانا کہہ رہا ہے کہ اس نے کہ جو فاطمہ زہرا کا شوہر ہے, جس کی زکوٰۃ کا عالم یہ ہے, جس کے فضائل یہ ہیں, جس کے مناقب یہ ہیں, میں کہوں گا ارے ہاتھ خالی سوئی چبھ جائے تو آدمی کی بولتی بند ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے. یہاں تو انگلیاں کٹ گئی ہیں مگر یہ بول رہا ہے. شاید آواز قدرت آئے, خطیب نہج بلاغہ کا ماننے والا ہے تو نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. علی کا ہے یہ, خالق نہج البلاغہ نے اس کے ہاتھ تعریف کیے جا رہا ہے, خون ٹپک رہا ہے, انگلیاں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں جو کٹی ہوئی ہیں, تعریف کرتا لوگوں نے چڑھا ہے. بس ایسے موقع پہ چڑھاتے ہیں نا لوگ, تعجب ہے علی نے تمہارے ہاتھ کاٹے اور تم ان کی تعریف کر رہے ہو. کہتا ہے کہ میرے آقا نے غلط کیا کیا ہے, مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا. یہ سزا مجھے وہاں ملتی نا, چوری کی سزا وہاں ملتی, مجھے میرے آقا نے عذاب جہنم سے بچا لیا, تو جس نے اتنے بڑے عذاب سے بچا لیا کیا اس کی تعریف نہ کروں؟ اب سمجھ گئے آپ کہ علی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, ہے نا؟ من مٹاؤ ہو جائے تو ناراض نہ ہو جانا. عزیزو ایسے لوگ ہیں, ارے کتنے دن سے آغا میرن صاحب کے امام باڑے میں جا رہے ہیں, دعا ہی نہیں پوری ہو رہی ہے. وہ آغا باقر کے مناجات میں جا رہے ہیں, کیا کریں ابھی تک روزی ہی نہیں لگی ہے. کیا خدا ہی سارے امتحان ہم سے لے گا؟ مولا ہماری سن نہیں رہے ہیں. یعنی کچھ نہیں ہوا تو اتنے برف, اتنے ناراض اور ایسے کلمات. کبھی یہ نہیں پوچھا کہ علی نے ہم سے کیا چاہا, کچھ ہم نے پورا کیا ہے؟ وہ سب کچھ پورا کرے, ہم ایک خواہش بھی پوری نہ کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. بھیا ایسے صاحبان ایمان کی جو ہے, جو اللہ کو ضرورت نہیں ہے نہ مولا کو ضرورت ہے. ہم مجبور, ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان سے وابستہ رہیں, ان کی کوئی مجبوری نہیں. خدا کو فرعون نے خدا نہیں مانا, اور فرعون نے خدا کو کہاں مانا؟ خدا خود اپنا مقابلہ کرنے لگا کہ میں خدا ہوں. فرعون, نمرود, شداد وغیرہ وغیرہ. خدا کا کیا بگڑ گیا؟ کب سے آج تک علی کے مقابلے پہ کتنے لوگ آتے رہے ہیں؟ آج تک افغانستان کی پہاڑیوں میں چھپ کر اپنی خلافت کا اعلان کرتے رہے ہیں, اور مر گئے, کچھ پتہ بھی نہیں چلا. پہلے ہی سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. علی کا کیا بگڑ گیا؟ یزید نے امام حسین کا کیا بگاڑ لیا؟ تو وہ اس مقام پہ فائز ہیں کہ انہیں اس کائنات کی ضرورت نہیں ہے, کائنات کے ذرے ذرے کو اہل بیت کی ضرورت ہے. ہمارے پورے وجود کو ان کی ضرورت ہے. تو ہم یہ نہیں کہ صاحب نہیں ہوا تو کیا بتائیں صاحب, یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, سننے پتہ نہیں مولا کو بھی استغفر اللہ کیا کیا جملے لوگ استعمال کر دیتے ہیں. خدا کو تو بڑا آسان ہے کہنا, مولا سے تو پھر بھی کچھ ڈر لگتا ہے تھوڑا بہت. خدا کے لیے تو کچھ پتہ نہیں خدا کیا امتحان لے رہا ہے. عزیزان گرامی, اہل بیت بس یہی چاہتا ہے, میرا بندہ, میرا چاہنے والا, میرا مومن جو میری محبت کا دھم بھر رہا ہے, وہ ایسا ہو کہ اس کی زبان پر, اس کی فکر میں کوئی ایسی بات نہ آئے جو اس کے ایمان کی شان کے خلاف ہو. یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج و زکوٰۃ, تو وہ علی جس نے ہمارے کامیابی کا اعلان کیا, جس نے ہماری کامیابی کا اعلان کیا کہ صاحبان ایمان کامیاب ہے جو اپنی نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں. چلیے ہم بھی دیکھیں کہ علی نے اپنی کامیابی کا اعلان کہاں کیا. جو ہمارے لیے کہہ رہے ہیں وہ صاحبان ایمان کامیاب ہیں
جو نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں، نماز اچھی طریقے سے پڑھتے ہیں، میرا سلام ہو۔ علی نے خیبر کو فتح کر کے کامیابی کا اعلان نہیں کیا، مرحب کو قتل کر کے کامیابی کا اعلان نہیں کیا، انتر کو قتل کر کے کامیابی کا اعلان نہیں کیا، سارے مناقب و فضائل حاصل کرنے کے بعد کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ نہیں، جب سر پہ ضربت لگی حالت سجدہ میں، تب کہا فزت و برب الکعبہ، صلوات بر محمد و آل محمد، فزت و برب الکعبہ، کامیاب ہے علی کعبے کے رب کی قسم۔ تو یہ اعلان کہاں کیا؟ سجدے میں، ضربت لگنے کے بعد۔ اور اب میں یہاں پر اس بات کو چھوڑ دوں، بھائی پہلے فقرے زندگی کے کیا ہیں؟ صاحبان ایمان کامیاب ہیں، جو نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں۔ زندگی کے آخری قلمیں کیا ہیں؟ حالت سجدہ میں، کہ میں کامیاب ہو گیا۔ پتہ چلا یہ سفر جو وہاں سے شروع ہوا تھا خانہ خدا سے، کامیابی کا سفر، علی کی کامیابی کا سفر جو خانہ خدا سے شروع ہوا تھا، وہ خانہ خدا میں اختتام پذیر ہو گیا۔ وہاں بھی کامیابی، یہاں بھی کامیابی۔ تو جس کی ابتدا و انتہا کامیابی ہو، پھر اس کی جوانی کتنے کامیاب ہوگی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کا عروج کس منزل پر ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی۔ تو ہمیں علی کے، اگر واقعی علی کی محبت کا دم بھرتے ہیں، تو پھر ہمیں علی کی زندگی کو دیکھ کر ان کے ارشادات، ان کے فرمودات کو تسلیم کرنا ہوگا اور ماننا ہوگا۔ اہل بیت نماز کو کیا اہمیت دیتے ہیں، ہم سوچیں۔ آپ بہت اچھی بات انہوں نے کہی۔ ہم کبھی کبھی بڑی عجیب و غریب بات کہہ دیتے ہیں، مگر ہمیں وہ کرنا ہے جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ ہماری اپنی فکر کا نام دین نہیں ہے، ہماری سوچ کا نام دین نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا عقل و شعور ہے؟ دین تو وہ ہے جو اہل بیت نے بتایا۔ ہم جو سوچ لیں وہ دین بن جائے، کیسے ممکن ہے؟ ہمارا کوئی اسٹینڈرڈ ہے؟ لیکن جو اہل بیت بتائیں گے وہ دین ہوگا۔ اہل بیت نے کیا بتایا؟ اہل بیت نے پہلے ہی اعلان کر دیا، علی نے پہلے اعلان، وہ کامیاب ہے جو صاحبان صلاۃ ہیں، نماز قائم کر، خالی قائم نہیں کرتے، خضوع و خشوع سے پڑھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اہل بیت نے کتنی ترجیح دی۔ کیا علی کو معلوم نہیں تھا کہ مسجد کوفہ میں ابن ملجم ہے؟ آپ میں کوئی ہے ایسا جو کہہ دے علی کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم ہے۔ جب بیعت کر رہا ہے اس سے کہہ رہے بیعت توڑنا مت، کہ نہیں علی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ابن ملجم ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی سے